کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے۔ یہ کٹ ملا ہیں، یہ گوار ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس سائنس نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ان کے پاس جدت نہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، یہ نہیں جانتے کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، یہ نہیں جانتے کہ دنیا الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور وقال الله تعالى في مقام آخر وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سرے دارا، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشی کیا تھے، جہاں بانو جہاں گیرو جہاں دارو جہاں آرا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، پر من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، خاص طور سے میرے مشفق و محترم حضرت مولانا مفتی وسیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا اس کے بعد ابھی خطاب ہوگا، میرے بھائیوں، ابھی کچھ سال پہلے تک ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اسلام مخالف ماحول کو، قرآن مخالف ہوا کو اور مسلم دشمنی کو جو فروغ ملا ہے اور اس کو جو بڑھاوا دیا گیا ہے وہ اظہر من الشمس ہے، کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ گزشتہ سالوں میں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب قوم مسلم کا ستارہ ڈوب چکا ہے اور اس کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور کوئی صورت ممکنہ طور پر ایسی نظر نہیں آتی کہ جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اب دوبارہ قوم مسلم کو اور امت مسلمہ کو نئے انداز پر عزتوں کے تمغے عطا ہوں گے اور اس کی ڈوبتی نیا پار لگے گی، اور پھر ہندوستان میں اس آگ کو مزید ہوا دی گئی اور اس آگ کو مزید بڑھاوا دیا گیا،
ہندوستان کے چپے چپے پر اور گوشے گوشے پر ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ اب قوم مسلم ہندوستان سے ناپید ہو جائے گی، اور یہ حالات چلتے رہے۔ بالآخر دنیا نے اپنی ٹی وی کی اسکرین پر ایک منظر دیکھا، اچانک ایک منظر رونما ہوا، ایک انقلاب رونما ہوا کہ کچھ اللہ والے، کچھ داڑھی والے، کچھ ٹوپی والے اور کچھ کرتے والے اچانک ٹی وی کی اسکرین پر ایک منظر دکھایا جاتا ہے، اور اچانک ٹی وی پر ایک پکچر دکھائی جاتی ہے، اور ان کے بارے میں، جن کے بارے میں کہا گیا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں جانتے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، یہ کٹ ملا ہیں، یہ گوار ہیں، یہ ان پڑھ ہیں، ان کے پاس سائنس نہیں، ان کے پاس ٹیکنالوجی نہیں، ان کے پاس جدت نہیں، یہ نہیں جانتے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے، یہ نہیں جانتے کہ دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، یہ نہیں جانتے کہ دنیا چاند کے اوپر پہنچ چکی ہے اور چاند کے مضافاتی خطوں میں سفر کیا جا رہا ہے، یہ نہیں جانتے کہ آج زمین کے اندر کی چیزوں کا پتہ لگایا جا رہا ہے۔ لیکن اچانک ان لوگوں کو یہ کہہ کر ٹی وی کی اسکرین پر دکھایا جاتا ہے اور دنیا کو یہ پکچر دکھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ایک طاقت ابھری ہے، یہ ایک طاقت ابھری ہے اور یہ ایک طاقت دنیا میں آئی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں کہ دنیا یہ کہتی ہے کہ ایک طاقت ابھری ہے، لیکن ایمان والے جنہوں نے ایمان کے بعد، اسلام کے بعد اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے اپنی زندگی میں شریعت کو نافذ کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو نافذ کیا، جنہوں نے نظام مصطفیٰ کو نافذ کیا، جنہوں نے اپنی زندگی میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیل کو نافذ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کل بھی کہا تھا، آج بھی کہتے ہیں اور قیامت تک ہمارا دستور یہی رہے گا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مؤمن ہو۔ ایک طرف وہ ماحول، خوف و ہراس کا ماحول، ہر طرف ظلم کا ماحول، تشدد کا ماحول، موب لنچنگ کا ماحول، اکیلے دکیلے بندے کو پکڑ کر اس کو مار دینے کا ماحول، اس کو قتل کر دینے کا ماحول۔ لیکن پھر اچانک یہ منظر دکھائی دیتا ہے اور اچانک پوری دنیا کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ نہیں بولتا سپر پاور طاقت کا مالک، اور نہیں بولتے اس کے چمچے، اور نہیں بولتی اس کی چمچیاں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ کہہ کر مخاطب کیا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، اے ایمان والو کل بھی ہمارا یہی اعلان تھا بدر کے صحابہ کے لیے، احد کے صحابہ کے لیے، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا یہی اعلان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، حکومتیں تمہاری ہوں گی، وزیر داخلہ تمہارا ہوگا، ہوم منسٹر تمہارا ہوگا، بشرطے کہ شرط یہ ہے کہ تم اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام نافذ کرو، قرآن نافذ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کل حضرات صحابہ کو حکومت عطا فرمائی تھی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو بھی حکومت عطا فرمائے گا۔ لیکن آج میں اور آپ قرآن سے دور، حدیث سے دور، فقہ سے دور، شریعت سے دور، آج مجھے اور آپ کو ایک جملے نے برباد کر دیا ہے۔ ذرا سنتے چلے جائیں اور یاد رکھیے گا وہ جملہ کیا ہے کہ ہم لوگ آج یہ کہتے ہیں ارے جناب یہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ صرف ایک اس جملے کی وجہ سے ہماری آدھی دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہمارا آدھا دین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا۔ ایک جملے کی وجہ سے لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، ہمارا گھر اجڑ گیا، لوگ کیا کہیں گے، ہماری بیٹیوں کے بال سفید
سفید ہو گئے، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے جناب جہیز نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ولیمہ نہیں کیا، لوگ کیا کہیں گے؟ بارات لے کر نہیں آیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا زیور نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ اتنا سونا نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے؟ ارے ہم یہ تو دیکھتے رہے کہ جناب یہ رسم ادا نہیں کی، وہ رسم ادا نہیں کی، ہم نے دلہے کی سلامی نہیں کی، ہم نے جوتا چرائی نہیں کی، صرف ایک وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ تو دیکھتے رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن ہم نے اس بات کو نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کل قیامت کے روز کیا کہے گا۔ ہم اس کو تو دیکھتے رہے لوگ کیا کہیں گے، اس ایک جملے کی وجہ سے ہمارا آدھا دین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، ہمارا آدھا دین ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا، ہماری آدھی دنیا ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، ہماری دنیا اجڑ گئی، صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کے کہنے کی پرواہ نہیں کی، لیکن اللہ کیا کہے گا اس کی پرواہ مجھے اور آپ کو ہے نہیں۔ میرے بھائیو، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتے ریت پر لٹایا گیا اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو سولی پر چڑھایا گیا، حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو نکالا گیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کے جسم کے دو ٹکڑے کر دیے گئے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ 72 شہداء کو کربلا کے میدان میں لے کر نکلے رب کے دین کو بچانے کے لیے، لیکن میں نے اور آپ نے آج رب کے دین کا وہ حشر کر دیا ہے کہ جناب یہ رسم فلاں علاقے کی، یہ رسم فلاں علاقے کی، یہ رسم فلاں علاقے کی۔ یاد رکھنا سنت ایک ہوتی ہے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورب سے پچھم تک، اتر سے دکھن تک، رب کا دین ایک ہے اور وہ دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کوئی دین مقبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ یاد رکھیے اگر کوئی اس دین کے علاوہ کوئی اور دین اختیار کرے گا، کوئی اس دین کے علاوہ کسی اور کی راہوں پر چلے گا تو جو جس کی راہوں پر چلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ میں فرمائے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے روز اس کا حشر انہی کے ساتھ میں ہوگا۔ ایک اور روایت بخاری کی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ شِبْرًا بِشِبْرٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ جُحْرَ وَاحِدٍ لَتَبِعْتُمُوهُ۔ قلنا یا رسول اللہ من ہم؟ قال الیہود والنصارى۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے اور مکمل طریقے سے پیروی کرو گے۔ اگر انہوں نے یہاں سے پینٹ پھاڑ لی، اے مسلمانوں تمہارے اندر وہ طبقے پیدا ہوں گے جو یہاں سے پینٹ پھاڑنے پر فخر کریں گے۔ اگر انہوں نے بال سنت کے خلاف کٹوائے تو تمہارے اندر ایسے گروہ ہوں گے جو بال سنت کے خلاف کٹائیں گے۔ اگر انہوں نے جو بھی رسمیں ادا کی ہوں گی، حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں اگر ان میں سے کوئی شخص گوہ کے بل میں داخل ہوا ہوگا تو تم میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو گوہ کے بل میں داخل ہوگا۔ حتیٰ کہ آقا فرماتے ہیں اگر ان میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کیا ہوگا تو ان میں سے کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ کھلم کھلا زنا کرے گا۔ آج ایسے واقعات دنیا میں پائے جاتے ہیں کہ بھائی اپنی بہن کے ساتھ زنا کر رہا ہے، باپ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے، لڑکا اپنی ماں کے ساتھ زنا کر رہا ہے۔ ایسے واقعات دنیا میں موجود ہیں۔ میرے آقا نے جو فرمایا تھا ہم اس نقشے پر قدم بقدم چل رہے ہیں۔
میرے بھائیوں، جو بے حیائی یہود و نصارہ نے پھیلائی تھی مجھے اور میرے اور آپ کے درمیان، وہ بے حیائی میرے اور آپ کے اندر ہیں۔ مسلمانوں، حیا اور پاک دامنی کو اختیار کرو، یہی کامیابی کا راستہ ہے اور یہی عافیت کا راستہ ہے، اور اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے۔ اور تمام مسلمانوں کو ڈٹ کر یہ بات کہنی چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، لہذا ہمارے آقا نے ہمارے لیے جو شریعت منتخب کی ہے اور جو نظام نافذ کیا ہے، جو تہذیب ہمارے لیے رائج کی ہے، ہم اسی تہذیب کو اختیار کریں گے، اس کے علاوہ کسی اور تہذیب کو اختیار نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام ہمارے لیے لاگو کیا ہے، اسی تہذیب کو اور اسی نظام کو ہم اپنے اس 6 فٹ کے بدن پر نافذ کریں گے۔ ہم میرے بھائیوں، تمہاری زندگی وہ زندگی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح بے داغ ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی تھی، وراودته التي وفي بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك، آ جائیے میرے ساتھ زنا کر لیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوائے، مجھے وہی تہذیب پسند ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کے ساتھ میں کی ہے۔ میرے بھائیوں، آج دنیا تباہی کے دہانے پر ہے، لیکن ہندوستان کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ مجھے اور آپ کو روزانہ یہ دھمکیاں ملتی ہیں کہ جناب یا تو یہاں رہو یا دوسرے جگہ پر پہنچ جاؤ، اور اگر یہیں رہنا چاہتے ہو تو تمہیں جے شری رام کے نعرے لگانے ہوں گے، تمہیں شرک کے کلمات کہنا ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ہندوستان کا مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ انہوں نے پوری پلاننگیں تیار کر رکھی ہیں تمہیں کاٹنے کے لیے، اور تمہاری ماں اور بہنوں کو تمہارے سامنے ننگا کرنے کے لیے، اور تمہاری ماں اور بہنوں کو تمہارے سامنے ان کی عزتوں کو تار تار کرنے کے لیے انہوں نے پوری پلاننگ تیار کر رکھی ہے۔ لہذا اس وقت کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو سدھار لیجئے، ورنہ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں کہ یہاں پر فلسطین سے زیادہ حالات بھی آ سکتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، جس طرح فلسطین کے مسلمانوں کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی اور کوئی نہیں آیا ان کو بچانے کے لیے، تو یاد رکھنا کہ تمہیں بھی بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا۔ آج مسلمان اور خاص طور سے ہندوستان کا مسلمان غفلت کا شکار ہے، اس غفلت کو دور کر دیجئے، اور اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ورنہ تاریخ لکھی جائے گی کہ مصر کے پاس دریائے نیل تھا، لیکن فلسطین پیاس سے تڑپ رہا تھا، اور تاریخ میں یہ بات درج ہوگی، تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی کہ عرب کے لوگوں کے پاس ان کے پاس تیل کے سمندر تھے، لیکن فلسطین کے لیے جہاز نہیں تھا، لیکن فلسطین کے لیے ایمبولنس کے لیے ان کے پاس تیل نہیں تھا۔ اور تاریخ میں یہ بات لکھی جائے گی، اور مورخ کا قلم یہ بات لکھتے وقت لرز اٹھے گا کہ دنیا میں اسلامی ممالک اور دنیا میں اسلام کے نام پر 57 اسلامی ممالک موجود تھے، سب کے پاس اپنی اپنی فوجیں تھی، لیکن نہ تو کوئی فلسطین میں قتل عام کو روک سکا اور نہ کوئی فلسطین کی مدد کر سکا۔ اور تاریخ میں یہ بات بھی لکھی جائے گی کہ جس وقت میں اسرائیل کی فوجیں فلسطینی مسلمانوں کو ذبح کر رہی تھی، اس وقت میں ہندوستان کا مسلمان اور ہندوستان کا ایک طبقہ حکومت کی کاسالیسی میں مصروف تھا، یہ سمجھتے ہوئے کہ عزت ان کے چرنوں میں آ کر کے پڑے گی۔ یاد رکھیے، قرآن کہتا ہے الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزہ فإن العزة للہ جمیعا وللہ العزة ولرسولہ وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔
یاد رکھیے اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر کے ملے گی. عزت اگر ملے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ کر کے ملے گی. عزت ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چوم کر کے ملے گی. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرنوں میں آ کر کے ملے گی. اس کے بغیر عزت ملنے والی کسی کو بھی نہیں ہے. ہندوستان کے مسلمانوں بتاؤ 70-75 سال سے تم نے دامن مصطفیٰ کو چھوڑ رکھا ہے. کون سی تم نے عمارتیں تیار کر لی ہیں اور کون سی عزتیں تمہیں حاصل ہو گئی ہیں. کل بھی عزت مسلمانوں کو اگر ملی تھی تو قرآن سے وابستہ ہو کر کے ملی تھی. کل بھی عزت اگر مسلمانوں کو ملی تھی دامن مصطفیٰ سے چمٹ کر کے ملی تھی. آج بھی اگر عزت عطا ہوگی، آج بھی اگر عزت عطا ہوں گی تو اسی دامن سے وابستہ ہو کر ہوں گی. لہذا مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا. بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. سنو اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، سنو اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اب اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا. سنو کہ قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے، سنو کو قبلہ اول سے کیا آواز آتی ہے. مسلمانوں میری حرمت پہ مر مٹنے کا وقت آیا. مسلمانوں میری حرمت پہ مر مٹنے کا وقت آیا. جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، اب انہی غازی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا. لہذا میرے بھائیوں اب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیے اور دامن مصطفیٰ سے لگ جائیے. اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو تعلیمات منتخب فرمائی ہیں انہی تعلیمات سے جڑ جائیے. میں نے ایک حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے یعنی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت عطا کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اسی قرآن کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو فنائیت بھی عطا کرے گا. اس لیے جو لوگ اس دامن سے جڑیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو عزت عطا کرے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی کے کلام سے پھر جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کو ٹھکرا دے گا. اور یاد رکھیے بس 2 منٹ میں اپنی بات تو ختم کرتا ہوں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو عزت عطا کرے گا اور ان کو عزت کے نئے تمغے عطا ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی اسی کتاب کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو فنائیت عطا کرے گا، اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے ذریعے سے رسوا بھی کرے گا اور ان کو پستی میں بھی دھکیل دے گا. اس لیے میرے بھائیو اس غلط فہمی میں بھی مبتلا مت رہنا کہ اگر ہم نے قرآن سے ہم جڑے تو ہی قرآن بلند ہوگا اور یہی مدارس چلیں گے. یاد رکھیے اگر ہم نے قرآن سے منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نے کل بھی کہا تھا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر اعراض کرو گے، اگر منہ موڑ لو گے مدارس اسلامیہ سے، قرآن سے، دامن مصطفیٰ سے اور نظام مصطفیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل بھی کچھ لوگوں کو کھڑا کیا تھا. یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے عربوں کو کھڑا کیا، اللہ ان سے کام لیتا رہا، لیکن جب عربوں نے نافرمانی کی، قرآن کے دامن سے الگ ہوئے، قرآن کے دامن سے اعراض کیا، دامن مصطفیٰ سے منہ پھیرا، تو اللہ تبارک و تعالی نے عربوں کو ٹھکرا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالی نے کام لیا خلافت بنو عباسیہ سے اور خلافت بنو امیہ سے. جب انہوں نے بھی قرآن کے دامن سے منہ پھیرا تو اللہ تبارک و تعالی نے کھڑا کر دیا خلافت عثمانیہ کو. خلافت عثمانیہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرتی رہی، نظام قرآن کو نافذ کرتی رہی، دستور قرآن کو نافذ کرتی رہی، لیکن جب خلافت عثمانیہ نے بھی
قرآن کے دامن سے منہ پھیر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ٹھکرا دیا. اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں، اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کام لینے کے لیے کھڑا کر دیا ہے پڑوسی ملک میں ایک جماعت کو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. غلبہ تمہارا ہوگا، حکومتیں تمہاری ہوں گی بشرطے کہ تم مؤمن ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.